کیا شیعوں کا اس موجودہ قرآن پر ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عقلاً اور نقلاً بھی شیعہ اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ عقلاً اس وجہ سے کہ جنہوں نے اس قرآن کو امت تک پہنچایا ہے، شیعہ اس کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے، مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جن کے دور خلافت میں یہ قرآن پوری دنیا میں پھیلا، شیعہ ان کو بھی مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ منافق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نقلاً اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہ بات نقل کی ہوئی ہے کہ موجودہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس میں صحابہ نے بہت ساری چیزیں تغیر اور تبدیل کر دی ہیں، بلکہ خود جو ترجمہ قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں ان کی تفسیر میں بھی بہت جگہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت اس طرح تھی، صحابہ نے تبدیل کر دی، اس طرح کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ ہے شیعوں کا، ترجمہ مقبول، جو سید مقبول احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، اور یہ انڈیا لکھنؤ سے ہے۔ اس کے قرآن کی تفسیر میں دکھاتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت میں ایک لفظ ہے یاسرون۔ کیا لفظ ہے؟ یاسرون ایک لفظ ہے سورہ یوسف، یہ سورہ یوسف کی آیت کا ایک لفظ ہے یاسرون۔ اس کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ یاسرون نہیں تھا، اصل میں یہ یعصرون تھا، یا کے اوپر پیش یعنی مجہول تھا اور اس کو معروف بنا دیا گیا ہے۔ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ صحابہ نے تبدیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہے؟ اسی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ دکھتا ہوں، یہ 288 نمبر صفحہ ہے، اس کی تفسیر آگے لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ 288 صفحے کی تفسیر ہے، 288۔ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب قرآن میں یہ دیکھیں جب قرآن میں ظاہری اعراب لگائے گئے تو شراب خور خلفاء کی خاطر، نعوذ باللہ، شراب خور خلفاء کی خاطر یعصرون کو یعصرون سے بدل کر معنی کو زیر زبر کیا گیا، یعنی تبدیل کر دیا گیا۔ کس کی خاطر؟ نعوذ باللہ، شراب خور خلفاء کی خاطر۔ پھر آگے سوال اٹھاتا ہے کہ پھر اس کو ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ خود دیتا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے امام کے، نیچے دوسری لائن پہ یہ لو، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، جو تغیر یہ لوگ کر دے تم اس کو اسی حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، یعنی لوگوں کو بتاتے رہو کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اس کی اصل حالت پر لانے والے جناب غائب العصر، ہاں غائب العصر، اثر کا حق ہے، یعنی وہ اس کو لائے گا اصل قرآن کو۔ اس وجہ سے جب تک اصل قرآن نہیں آتا اسی قرآن کو پڑھنا ہے۔ شیعہ اسی وجہ سے اس قرآن کو پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے امام نے کہا ہے جب تک اصلی قرآن نہیں آتا اسی قرآن